औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं बेहतर हूँ। आपने कभी सोचा कि इस कायनात में जब हम सोचते हैं इंसानी मुख्तलिफ़ किरदारों की कहानी का आगाज़, तो उसमें जो हमें पॉजिटिव कैरेक्टर्स नज़र आते हैं उसके साथ साथ नेगेटिव कैरेक्टर्स भी नज़र आते हैं। और नेगेटिव कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला हमें नेगेटिव जज्बा नज़र आता है वो क्या है? कंपैरिजन, जेलसी और मैं बेहतर हूँ। कैसे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आप ज़रा रिकॉल कीजिए, कुरान पाक में इसका ज़िक्र हुआ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया है सिवाय इब्लीस के। इब्लीस से पूछा गया कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि इसको मिट्टी से बनाया गया है और मुझे आग से बनाया गया है, मैं इससे बेहतर हूँ। हाबील और काबील का किस्सा देख लीजिए, वहाँ पे भी जेलसी नज़र आ रही है, कंपैरिजन नज़र आ रहा है, अपने आप को बेहतर समझने का एलिमेंट नज़र आ रहा है। नतीजा क्या निकलता है? कत्ल। जेलसी में आके, हसद में आके काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। और उधर से हम इब्लीस को देखते हैं तो उसे रांदा दरगाह कर दिया गया। हम अपनी आम जिंदगी में देखें, खुद अपने अंदर झांकें। अना खैरुम मिन्हु, अना खैरुम मिनकुम, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। क्या हमारे अंदर तो कहीं ये नहीं चल रहा होता? शऊरी लाशऊरी तौर पे हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसा भी हो कि हमें लगे कि नहीं नहीं, हम तो किसी कंपैरिजन में नहीं पड़े हुए, लेकिन हम कंपैरिजन करते हों और हमें इसका इदराक ही ना हो। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल गया, किसने थोड़ी सी एफ़र्ट की और उसको ज़्यादा अच्छा नतीजा मिल गया, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। उसका सब ख्याल रखते हैं, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। उससे सब प्यार से बात करते हैं, मुझे तो हर वक्त डांटते रहते हैं। फलां को तो इतना कुछ अता कर दिया और मुझे तो आज तक कुछ मांगे से भी अता नहीं हुआ और उसे बिन मांगे अता कर दिया। ये क्या है? हम अपने आप को दूसरों के साथ रख के कंपेयर क्यों करते रहते हैं और जलते कूदते रहते हैं, अपना सारा वक्त ख़राब करते रहते हैं और अपने अंदर की तारीकी में इजाफ़ा करते चले जाते हैं, अपनी राह खोटी करते रहते हैं। आज ही हम कुछ फ्रेंड्स बैठी हुई थी तो बात हो रही थी कसब और अता के हवाले से। तो एक अल्लाह वाले की बात वहाँ फिर हम करने लगे कि वो कहते हैं कि फ़कीर के दिल में अगर कोई उतर जाए तो फ़कीर ये नहीं देखते कि इसका कसब क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बस वो उसको अता करते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे बेख्तियार लाड आता है, प्यार आता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है, बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ख़ामोश होते हैं लेकिन दिल चाहता है कि इनको कुछ बेहतरीन सांचे में ढाल दिया जाए, इनको कुछ अता किया जाए ताकि ये भी जो बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं उनमें शामिल हो जाएं। ये तो कुछ दिल की बातें हैं, दिल के फ़ैसले हुआ करते हैं और दिल के फ़ैसलों में कवानीन नहीं चलते। मुझे तो ये लगता है कोई कानून नहीं होता और कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता, लेकिन दिलों में उतरा कैसे जाए, ये तो नसीब की बात है। जैसे अहले मार्फत बताते हैं ना कि हो सकता है कि कोई अल्लाह वाला, कोई तकवीनी बुज़ुर्ग किसी फुटपाथ पे बैठा हो और आम बंदे तो खैर उसे नहीं समझ सकेंगे, और उसके पास से कोई एक शख्स गुज़रे और वो शख्स अपने ही किसी ध्यान में हो और अपने ध्यान में चलते चलते उसकी नज़र पड़ जाए और वो कोई ऐसी बात कर दे, ये ऐसी नज़र से देखे, और ये भी हो सकता है कि वो कोई बात भी ना करे और कोई नज़र उठा के भी उस मजज़ूब को ना देखे, लेकिन मजज़ूब
اس کی طرف نظر اٹھائے اور اس انسان کی کوئی ادا ہی اس کو بھا جائے اور اس کا دل چاہے کہ اس کو نوازا جائے، وہ اس کے لیے کوئی دعا کرتے، اس کو کچھ عطا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بابے ہیں ان کے مزاج بڑے انوکھے ہوتے ہیں، عطا کرنے پہ آئیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے، اور جب کسی سے چڑ جائیں تو آبویسلی جس سے چڑ جاتے ہیں اس کے لیے پھر بڑے مشکل مرحلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ آبویسلی جو اللہ والوں کے قرب میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ سے قریب ہو جائیں، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے دوستوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی چاہت میں اور اللہ کے قرب کی خواہش میں اللہ کے دوستوں کے قرب میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ میں تو جب اس حوالے سے سوچ رہی تھی تو مجھے لگا ہمیں خود بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی لیول پہ کہیں کمپیریزن میں تو نہیں آ گئے۔ اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ کمپیریزن نہیں کرنا بلکہ سپورٹ کرنا ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ یہ فرسٹ آ گیا ہے، یہ ون کر گیا ہے، یہ آگے نکل گیا ہے، تو آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے، اس کو اور زیادہ اوپر لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اور زیادہ کامیاب ہونے میں مدد دینی ہے۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ یہ سوچ رکھنی ہے کہ ہر ایک کا جو بھلا کر سکتے ہیں ہم کر جائیں، دوسرے کو جو آسانی دے سکتے ہیں دے دیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں، ہر ایک کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کے لیے کوئی تھوڑا سا بھی نیگیٹو جذبہ آ جائے، کمپیریزن آ جائے، کہیں کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی جیلسی فیل ہونا شروع ہو جائے، اور کہیں کسی کے بارے میں یہ ہلکا سا بھی گمان گزرے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ اس کو اور زیادہ عزت دے، اس کو اور زیادہ ترقی دے، اس کو اور زیادہ عروج دے۔ اور اپنے اندر ہم لفظوں میں دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے سامنے صرف کہنے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں کہ ہم تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اکیلے میں سوچیں کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وی آر نتھنگ، آئی ایم نتھنگ، سب مجھ سے بہتر ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان خود پہ غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسے کیسے نوازا ہوا ہے، کتنی نوازشات مجھ پہ کی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کسی میری کوالٹی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی مجھ پہ رحمت ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں اس سب کا شکر ادا بھی کروں، اور جہاں کہیں میرے اندر یہ خیال آنے لگے کہ میں بہتر ہوں، میں سوچوں کہ میرا اپنا ہے کیا، اگر کچھ عطا ہوا تو یہ صرف مہربانی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی انسان اللہ کے اتنا قریب ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے اتنا قریب ہو، اتنا انہیں عزیز ہو کہ ہم جانتے بھی نہ ہوں، اور ہم کس بیس پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کا قصہ یاد آ گیا مجھے لگتا ہے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کہ جس نے 70 سال تک عبادت کی، اور ایک روز اس کے دل میں خیال آیا، اس نے اللہ سے کچھ مانگا، اور اس کے اندر کہیں یہ زوم تھا کہ میں اتنے سالوں سے اللہ کی دن رات عبادت کر رہا ہوں، تو اللہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ جو زوم تھا نا میں بہتر ہوں کا، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو پارسائی کا زوم تھا وہ ٹوٹ گیا، اور ایسا ٹوٹا کہ وہ رویا، گڑ گڑایا، اسے اپنی حقیقت نظر آئی، اسے لگا یہ ڈھونگ ہے سب، اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر تو اتنا ہی قریب ہوتا تو آج تیری دعا رد نہ ہوتی، اتنے سالوں بعد تو نے اللہ سے کچھ مانگا اور تجھے وہ بھی نہ عطا ہوا، تو ہے کیا چیز؟ کس چیز کا تجھے فخر اور غرور تھا؟ اگر تو نے عبادت کی تو اس کی دی ہوئی توفیق سے کی، اللہ کو تو تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے اپنے سکون کے لیے کی۔
اپنی غرض کے لیے کی، تو ایسے وہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ ٹوٹ کے جب وہ بکھرا، اس پہ اس کی حقیقت عیاں ہوئی، آئی ایم نتھنگ، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کو عاجزی پسند ہے نا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ خواب دیکھتا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تیری 70 سال کی جو عبادت تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، لیکن تیرا عاجزی سے رونا، گڑ گڑانا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اللہ کو پسند آیا ہے۔ عاجزی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ بس اپنے راستے پہ چلتے رہیں۔ کمپیریزن زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے، وہ جب سفر کرتے تھے تو جس گاڑی میں سفر کرتے تھے اس کی رائٹ لیفٹ والے شیشوں پہ پردے آگے لٹکا دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے تاکہ دھیان منزل پہ رہے، راستے کے نظاروں میں نہ الجھے۔ وہ اپنی سوچ کو بھٹکنے سے بچانا چاہتے تھے، وہ یکسو رہنا چاہتے تھے۔ تو ہم بھی بس اپنے راستے پہ چلتے رہیں۔ ہر انسان کا اپنا راستہ ہے اور ہر انسان کا اپنا مقدر ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں، دوسروں کو سپورٹ کرتے رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے اچھے گمان رکھیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کی ہم کوشش کریں، لیکن کبھی اس خیال میں نہ الجھیں کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے، اس کو تو اسی طریقے سے توجہ ملتی ہے اور میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ بے نیاز ہو جائیں ہر چیز سے اور اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھیں، اہل بیت کی طرف رکھیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔